الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم ربنا لا ظلمنا اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دنیاوی تجربات سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت قیس بن حجاج رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا، یعنی مصر میں ایک مہینہ خاص مہینہ آتا تھا جس کو بونا کہتے تھے، حضرت قیس بن حجاج رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے اور وہ رسم اگر ہم ادا نہ کریں تو دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا وہ رسم یہ ہے کہ جب اس بونا مہینے کی 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر راضی کرتے ہیں اور پھر اس لڑکی کو سب سے زیادہ عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہے، اسلام اپنے سے پہلے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بوہنے مہینے میں وہیں رہے، یعنی وہ مصری لوگ بونے مہینے کے اندر ان کا دریائے نیل نیچے ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ جب نیچے ہونا شروع ہو جاتا تھا تو ان کے ایک پرانی رسم تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کو لیتے تھے، اس کے ماں باپ کو پیسے زیور دیتے تھے، اس لڑکی کو اس زیور سے آراستہ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے اور دریائے نیل کا پانی دوبارہ چڑھاتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ کام اسلام میں تو نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ بونا مہینے میں وہیں پر رہے پورے اس مہینے کے اندر، اور دریائے نیل میں بالکل پانی نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے سوچا کہ ہمیں اب مصر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ساری تفصیل لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، تو تم اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس کے بعد آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کے دن صبح لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کر دیا، اور وہ آج تک رسم ختم ہے اور اس کے بغیر ہی دریائے نیل چل رہا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، آگے جا کے ایک تفصیل سے بیان آئے گا کسی جگہ پر، اسی کے باب میں، کتاب کے باب میں۔ حضرت سہم بن منجانب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم علا بن حضرمی رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، ایک غزوہ میں چلے، ہم چلتے چلتے دارین جزیرے کے پاس پہنچے اور ہمارے اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں، اے اللہ دشمن تک پہنچنے کے لیے ہمارا راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت علا رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اترے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، لیکن سمندر کا پانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہ پہنچ سکا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے جو تھے وہ سمندر کے اندر ڈال دیے اور سمندر کا پانی جو ہے ان کی گھوڑوں کی زین تک بھی نہ پہنچ سکا، ان کی زین جو تھی ان تک نہ پہنچ سکا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھیں اور جو بظاہر دنیا کے تجربات ہیں اس سے بالکل اگینسٹ ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی جیسی حدیث منقول ہے
اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ کسرا کے گورنر ابن مکبر نے جب ہمیں یوں سمندر پر چلتے آتے دیکھا تو اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس چلا گیا۔ ابو نعیم کی میں یہ موجود ہے۔ اور ان قریب جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے دریائے دجلہ کے پار کرنے کے بارے میں حدیثیں آئیں گی، اور ان میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی آئے گا کہ آپ لوگوں کو پار کر کے دشمن تک پہنچنے سے صرف پانی کی یہ بوند یعنی دجلہ روک رہا ہے۔ یعنی کچھ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کے پاس تھے اور دوسری طرف دشمن تھے، اور جب کچھ قصہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جب سمندر کے سامنے موجود تھے، حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے لوگوں، اے مجاہدوں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، تم اس بوند پانی سے ڈرتے ہو؟ یعنی دریائے دجلہ کو آپ نے ایک بوند پانی سے مخاطب کیا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم اللہ تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ اور پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے جانور دریا میں ڈال دیے۔ جب دشمنوں نے ان کو یوں دریا پر چلتے آتے دیکھا تو کہنے لگے دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور دشمن کے لوگ آخرکار بھاگ گئے۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پتھریلے میدان حرہ میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا اے تمیم داری اٹھو اور آگ کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں کون ہوتا ہوں اور میں کیا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر اصرار کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کہتے رہے کہ تمیم داری آگ کا انتظام کرو۔ آگ قریب آ رہی تھی مدینہ کی طرف، یہاں تک کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دونوں آگ کی طرف چل پڑے، اور حضرت معاویہ بن حرمل رحمہ اللہ نے کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آگ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیتے رہے۔ وہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی جس سے نکل کے آئی تھی، اور آگ کے پیچھے حضرت تمیم بھی اس گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس نے منظر یہ نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس نے منظر یہ نہیں دیکھا وہ دیکھنے کے برابر اس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے غیب کے واقعات ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ اور دراصل ان کتابوں کو پڑھنے کا، اس تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع پیدا ہو، اور صحابہ سے تعلق اور محبت پیدا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک کافر جن نے مکہ میں آ کر ابو قیس پہاڑ پر آواز دی، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے کچھ اشعار پڑھے، اور اس اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ کعب بن فہر یعنی قریش کی رائے کو اللہ برا کرے، ان کی عقل اور سمجھ کس قدر کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی اس جن نے قریش کے وہ لوگ جو کہ مسلمان یعنی صحابہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو برا کہا کہ ان کا دین یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے والے بزرگ آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو برا کہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے بارے میں اس نے اشعار پڑھے کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو برا کہتے ہیں۔ بصرہ کے جنات نے اور کھجور کے درختوں اور قلعوں کے علاقے یعنی مدین کے رہنے والے انصار نے اسلام لا کر اور اس کے پھیلانے کی محنت کر کے عام جنات کی مخالفت کی ہے، اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم میں ایسا کوئی با اخلاق آدمی نہیں جو شریف النفس ہو اور جس کے والدین اور سارے چچا بزرگی والے ہوں؟ ان قریب تم گھوڑے والا لشکر دیکھو گے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے،
اور تہامہ کے علاقے میں مسلمان کی اس قوم کا قتل کریں گے اور مسلمانوں پر تلواروں سے ضرب لگائیں گے، جس سے ان کے لیے پرتناس سزا ہوگی اور تمہارے لیے بے چینی اور غم سے راحت ہوگی۔ یہ دراصل کافر جن تھا جو کہ خوشخبری سنا رہا تھا کفار مکہ کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات جو ہے سارے مکہ میں پھیل گئی اور مشرکین اشعار سنانے لگے اور جشن منانے لگے، اور ایمان والے جو اس وقت وہاں موجود تھے مکہ میں ان کو اور مزید عیسیٰ پہنچانے لگے کہ اب تمہارا تو وقت قریب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس نے لوگوں سے بتوں کے بارے میں بات کی ہے، اسے مسعر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام مسعر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے۔ چنانچہ 3 دن گزرنے کے بعد اسی پہاڑ کے اوپر یعنی قیس پہاڑ کے اوپر ایک اور غیبی آواز دینے والے نے یہ اشعار پڑھے، یعنی جو وہ پہلے اشعار تھے اس کے بعد 3 دن بعد ایک اور غیبی آواز آئی اور اس نے یہ اشعار پڑھے، جب مسعر نے سرکشی اور تکبر کیا اور حق کو بے وقوفی کی چیز بتایا اور منکر چیز کو چلایا تو ہم نے اس کو قتل کر دیا، یعنی جو مسعر جو جن کا جن تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے ایسی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا جو کام پورا کرنے والی اور ٹکڑے کر دینے والی ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے پاک نبی کی شان میں برے کلمات استعمال کیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قوی ہیکل جن تھا جسے مسبح کہا جاتا ہے، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا، یہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسعر کو 3 دن سے تلاش کر رہا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ حضرت مسعود بن محمود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ قبیلہ خشعم کے چند آدمی کہتے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہمیں اسلام لانے کی دعوت ملی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم بت پرست قوم تھے۔ ایک دن ہم لوگ اپنے ایک بت کے پاس تھے کہ کچھ لوگ اس بت کے پاس اپنا ایک فیصلہ لے کے آئے کہ انہیں امید تھی کہ جس سے ہمارا اختلاف حل ہو جائے گا اور ہمیں کچھ حل اس بت کی وجہ سے مل جائے گا۔ اتنے میں یعنی بتوں کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئے، اتنے میں ایک غیبی آواز دینے والے نے آواز دی اور اشعار پڑھے اور کہا اے جسم والو انسانوں، اے بوڑھے بچے چھوٹے بڑے تمام انسانوں، تم بالکل بے عقل ہو اور اپنے فیصلے تم نے بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں۔ کیا تم سب حیرت سے میں سوئے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو میرے سامنے ہے؟ وہ روشن نور ہے جو اندھیرے کی اندھیری کو بھی دور کر رہا ہے، اور وہ نور دیکھنے والوں کے لیے تہامہ کے پہاڑوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو تمام مخلوق کے سردار ہیں اور کفر کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں، رحمان نے ان کو خاص اکرام فرمایا ہے۔ یہ امام رسول سچی گفتگو والے اور سب سے زیادہ انصاف کا فیصلہ دینے والے ہیں۔ وہ نماز روزہ نیکی صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے پلیدی اور بتوں اور حرام کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں، اور اللہ کے قابل احترام شہر مکے میں وہ سارے کام علل اعلان کر رہے ہیں۔ جب ہم نے سنا تو ہم اس بت کے پاس سے اٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر مرنے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے جسموں کی حفاظت۔ عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکیلے کو ایک جاسوس بنا کر قریش کی طرف بھیجا کہ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی اس لکڑی کے پاس گیا جس پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور ان کا جسم ابھی تک لٹک رہا تھا، اور مجھے جاسوسوں کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے۔ چنانچہ لکڑی پر چڑھ کر میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو کھولا جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ پھر میں چھپنے کے لیے تھوڑی دور چلا گیا، پھر میں نے دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مجھے کہیں نظر نہ آئے، اور ایسا لگا جیسے زمین نگل گئی، اور اس وقت تک ان کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے سولی پہ ٹنگا کے ان کو شہید کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں دوسرے صحابہ کا ذکر ہے جو انشاءاللہ کل آئے گا کہ ان کو بھیجا تھا، اور ایک میں ان صحابی کا ذکر ہے۔ تو اختلاف کوئی نہیں، ممکن 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو محفوظ فرمایا۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال تھے، اور اس حیات الصحابہ پڑھنے کا مقصد بھی جیسے میں نے پہلے کہا یہی ہے کہ
ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اپنے ایمان کو اضافہ کریں اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ بڑھائیں، کہ ایمان والوں کی باتیں، ایمان والوں کی، ایسے ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اس سے دل میں انسان کے تسکین پیدا ہوتی ہے، موت کا خوف جاتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے جو ہیں وہ ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس کو مزید آگے بڑھانے کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔